اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ یوسف نمبر 12 آیت نمبر 41 سے 79۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم میں سے ایک اپنے آقا کو شراب پلائے گا اور جو دوسرا ہے اسے سولی دی جائے گی، پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ اس معاملہ کا فیصلہ ہو گیا جس امر کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں اس نے گمان کیا تھا کہ بچ جائے گا، کہ اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پس وہ قید خانے میں کئی سال پڑا رہا۔ اور بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی۔ اے میرے دربار والو، میرے خواب کی تعبیر مجھے بتاؤ، اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ وہ بولے یہ خیالی خواب ہے اور ہمیں ایسے خواب کی تعبیر معلوم نہیں۔ ان 2 قیدیوں میں سے جو ایک شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اس کی تعبیر بتاؤں گا، پس مجھے یوسف کے پاس جانے دو۔ یوسف: اے سچے، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 ہرے بالی ہیں اور 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں تاکہ وہ جان لے۔ یوسف نے کہا کہ تم 7 سال تک برابر کھیتی کرو گے، پس جو فصل تم کاٹو اسے اس کی بالیوں میں چھوڑ دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے، پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے۔ اس زمانے میں وہ غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، سوائے تھوڑے کے جو تم محفوظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا جس میں لوگوں پر مہ برسے گا اور وہ اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد سندیش واہک اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ پاک ہے اللہ، ہم نے اس میں کچھ برائی نہیں پائی۔ عزیز کی بیوی نے کہا کہ اب حق کھل گیا، میں نے ہی اسے پھسلانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ سچا ہے۔ یہ اس لیے کہ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال چلنے نہیں دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، نفس تو بدی ہی سکھاتا ہے، مگر یہ ہے کہ میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے خاص اپنے لیے رکھوں گا۔ پھر جب یوسف نے اس سے بات کی تو بادشاہ نے کہا آج سے تم ہمارے یہاں معزز اور معتمد وشوسنیے ہوئے۔ یوسف نے کہا مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں نگہبان ہوں اور جاننے والا ہوں۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو ملک میں با اختیار بنا دیا، وہ اس میں جہاں چاہے جگہ بنائے، ہم جس پر چاہیں اپنی عنایت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں نشٹ نہیں کرتے، اور آخرت کا اجر پرتیفل کہیں زیادہ بڑھ کر ہے ایمان اور تقوی والوں کے لیے۔ اور یوسف کے بھائی مصر آئے، پھر اس کے پاس پہنچے، پس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے یوسف کو نہیں پہچانا۔ اور جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا، تم دیکھتے نہیں کہ میں غلہ بھی پورا ناپ کر دیتا ہوں اور بہترین میزبانی کرنے والا بھی ہوں، اور اگر تم میرے پاس نہ لائے تو نہ میرے پاس تمہارے لیے غلہ ہے اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اپنے باپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمیں یہ کام کرنا ہے۔
اور اس نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ان کا مال ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو اسے پہچان لیں، شاید وہ پھر آئیں۔ پھر جب وہ اپنے باپ کے پاس لوٹے تو کہا کہ اے باپ، ہم سے غلہ روک دیا گیا، پس ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ جانے دیں کہ ہم غلہ لائیں اور ہم اس کے نگہبان ہیں۔ یعقوب نے کہا کیا میں اس کے بارے میں تمہارا ویسا ہی اعتبار کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں تمہارا اعتبار کر چکا ہوں؟ پس اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ اس کی پونجی بھی انہیں لوٹا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، اور ہمیں کیا چاہیے؟ یہ ہماری پونجی بھی ہمیں لوٹا دی گئی ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے اہل و عیال پریجنوں کے لیے رسد لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ غلہ اور زیادہ لائیں گے۔ یہ غلہ تو تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا میں اسے تمہارے ساتھ ہرگز نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے خدا کے نام پر یہ عہد نہ کرو کہ تم اسے ضرور میرے پاس لے آؤ گے، الا یہ ہے کہ تم سب گر جاؤ۔ پھر جب انہوں نے اسے اپنا پکا قول دے دیا، یعنی وعدہ دے دیا، اس نے کہا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ اے میرے بیٹو، تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے نہیں بچا سکتا۔ حکم تو بس اللہ کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں ہدایت کی تھی، وہ انہیں نہیں بچا سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے۔ وہ سب یعقوب کے دل میں ایک خیال تھا جو اس نے پورا کیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے علم والا تھا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا، کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، پس غمگین نہ ہو اس سے جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے اسباب میں رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلے والو، تم لوگ چور ہو۔ انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا تمہاری کیا چیز کھوئی گئی ہے؟ انہوں نے کہا ہم شاہی پیمانہ نہیں پا رہے ہیں، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے ایک اونٹ کے بوجھ بھر غلہ ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والے کو سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے اسباب میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے۔ ہم لوگ ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر اس نے اس کے چھوٹے بھائی سے پہلے ان کے تھیلے کی تلاشی لینا شروع کیا، پھر اس کے بھائی کے تھیلے سے اسے برآمد کر لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ وہ بادشاہ کے قانون کی روح سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا، مگر یہ ہے کہ اللہ چاہے ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چوری کرے تو اس سے پہلے اس کا ایک بھائی بھی چوری کر چکا ہے۔ پس یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا۔ اس نے اپنے جی میں کہا تم خود ہی برے لوگ ہو، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز، اس کا ایک بہت بڑا باپ ہے، سو تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لے، ہم تجھے بہت نیک دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے، اس صورت میں ہم ضرور ظالم ٹھہریں گے۔ صدق اللہ العظیم۔